تمام ماتمی حضرات کی خدمت میں اپیل ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر بڑے پرسکون انداز میں بیٹھ جائیں. صاحب مولانا فاضل حسین صاحب الوی وہ فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. سن لے یہ کان کھول کے یزیدان عصر نو. سن لے یہ کان کھول کے یزیدان عصر نو. نام حسین ان سے مٹایا نہ جائے گا. زہرا کے خانوادہ کی عزت کو لوٹ کر ہندا کی آبرو کو بچایا نہ جائے گا. سن لے یہ کان کھول کے یزیدان عصر نو. سن لے یہ کان کھول کے یزیدان عصر نو. نام حسین ان سے مٹایا نہ جائے گا. زہرا کے خانوادہ کی عزت کو لوٹ کر ہندا کی آبرو کو بچایا نہ جائے گا. تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. تمام ماتمی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گنہگار تو ہوں میرے مولا کو دیکھیے. نوکر حضور میں بھی امام زمن کا ہوں. نعرہ حیدری. وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں. وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں. جہاں یزید ہو ایسا چمن قبول نہیں. خدا بھی کر نہیں سکتا یزید کی بخشش. وہ بے نیاز ہے لیکن وہ بے اصول ہے. بھائی ٹائم نہ ضائع کرو. اقبال نہ کر. جو نلائق ہو پیار کے اسے پیار نہ کر. جو نلائق ہو پیار کے اسے پیار نہ کر. جو آل نبی اولاد علی کا دشمن ہو اسے شمار نہ کر. اس پر بے شمار کر بڑھا کر ریش مبارک اس کی آڑ میں. ارے نبی کے دین کا شکار نہ کر. نعرہ حیدری. الذين اصطفوا خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاضرین مجلس شیعہ سنی بھائیوں، یہ سارا جلوس، یہ ماتمداری، یہ اجتماع کا مقصد نہ کسی بھی دل لگاری ہے اور نہ ہی کسی مذہب سے ہٹ ہے.
بلکہ اظہار محبت حسین ہے. ماشاءاللہ. محبت وقت مقررہ دی محتاج نہیں ہے. کیوں کہ حسین ابن علی نے سرزمین کربلا پہ کارنامہ ہی ایسا انجام دیتا ہے کہ جس کی کائنات نظیر و مثال ہی نہیں ملتی. بلکہ میں دلال اور برہان نال تقاضا ایمانی تو مجبور ہو کے ایک لفظ آخر سے مجبور ہاں کہ حسین وہ ذات ہے جڑی اپنے کردار کی پروردگار ہے. جس نے سرزمین کربلا پہ اس کو فجور دے ابھرتے ہوئے پرچم یزیدیت میں سر لگو کر کے علم غیرت اسلام نو بلند کر کے ہر ذی شعور نو اپنی اپنی بزم وچ فیصلہ کرن تے مجبور کر دیتا ہے. حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے. بھائیو، حسین صرف ایک مذہب کا امام نہیں، حسین صرف شیعہ کا پیر نہیں، حسین ہر اس شخص کا پیر ہے، ہر اس شخص کا ہادی و رہبر ہے جس کا ضمیر زندہ ہے. کیونکہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ جاگیر کی جنگ نہیں ہے، ضمیر کی جنگ. حسین با ضمیر سی، یزید بے ضمیر سی. حسین با غیرت سی، یزید بے غیرت سی. جب یزید ابن معاویہ نے اپنے آبا اجداد کے خون کی تاثیر نو سحر کر کے یزید ابن معاویہ نے اپنے آبا اجداد کے خون کی تاثیر سحر کر کے یہ لفظ آخیا حسین میری بات کر. حسین اپنے آبا اجداد کے خون کی تاثیر ظاہر کر کے یہ لفظ آخیا کہ تیری بیعت میں نہ تو میری ماں جیسی تیری ماں ہے، نہ میرے نانے جیسا تیرا نانا ہے، نہ میرے بھائی جیسا تیرا بابا ہے. یزید دیکھ کے آتا حسین میں امیر شام کا پتر ہوں. حسین دیکھ کے فرماتے میں امیر کائنات کا پتر ہوں. حسین میری اکثریت ہے، تیری اقلیت ہے. حسین دیکھ کے فرماتے تیری اکثریت باطل دی، میری اقلیت حق دی. جب حسین کی اقلیت تیری اکثریت نہ ٹکرائے گی تو ہر حالات زیادہ ترازو عدل پہ فیصلہ کرنے سے مجبور ہو جائے گا. حسین زندہ باد ہے، یزید زندہ باد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. دوستو دنیا کیا جانے حسین کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم حسین ابن علی نے پوری کائنات کی گردن پہ لت رکھ کے منوایا کہ میں زہرا دلالا. حسین نو آئی کی دنیا بھی من گئی، کل کی دنیا نو بھی مننا پہ گیا. بڑا مشہور واقعہ کہ راکے پہ دوش رسول پر مردہ یا دوش بطول اپنے کردار کا پروردگار حسین دوش رسول پہ سوار ہے. ایک چھوٹی جی بات ہے کہ جس کی بچپن کی سواری نبیوں میں سردار
جس کی بچپن کی سواری نبیہ کا سلطان حسین، تیری دوسری زندگی کی کیا بات ہے؟ پھر جتنا بڑا سوار ہے اتنی بڑی سواری ہے، جتنا بڑا سوار اتنی بڑی سواری۔ اس مقام تے تشریف لے آئے ہو کہ ٹانگا تے آئے، کہ ٹانگیا تے آئے، کہ بس تے آئے، کہ ویگن تے آئے، کہ کار تے آئے، میں خود اپنی سواری تے آیا ہوں۔ میں اپنی سواری چ بیٹھا، اس کا اسٹیئرنگ میرے ہاتھ ہے، چاہے میں اکاڑے لے جاؤں، چاہے میں اس کو اکاڑے لے جاؤں، چاہے فیصلہ آباد لے جاؤں۔ اجے تک کوئی ماں پتر نہیں جمیا جڑا دنیا کی کسی کتاب چ ثابت کرے کہ حسین دوسرے رسول تے سوار ہو کے نبی نو اس پاس پہ موڑیا ہے، نبی دوسرے پاس پہ موڑیا۔ بلکہ انہیں کیوں نہ آخا نبوت امامت سوار ہے، امامت میں ہاتھ نبوت کی بات دور ہے، جدھر چاہے امامت نبوت میں چھوڑ سکتی ہے۔ پھر سمجھ آ گیا کہ ساری بزم حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے اشارے سے نبوت ٹر رہی ہے۔ کبھی حسین بازار سے لے کے جا رہے، کبھی حسین نبی نو گلی کی طرف دوڑ رہے ہیں، ٹرتے ٹرتے ایک گلی کے موڑ سے برادران اسلام کی کتاب تفسیر فضل قدیر جلد 2 صفحہ نمبر 419 تباہ مصر ورکے دا سجا پاسا 16ویں سطر، برادران اسلام کی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201 تباہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 18ویں سطر، برادران اسلام کی کتاب تاج العروض جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 521 تباہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 13ویں سطر۔ ٹوٹتے 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 حسین سوار ہے، نبی کا سلطان سواری ہے، حسین توڑ رہا ہے، نبی ٹر رہا ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے ایک گلی سے موڑ پہ آئے، ایک گلی سے موڑ پہ آئے۔ ابو خلیفۃ المسلمین نبی کے جلیل قدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے، جو حضرت عمر کی نگاہ پہ حسین سوار ہے، نبی کا سلطان سواری ہے، بے طاقت کیا نعمت برکت ہے، کتنی اچھی سواری ہے، جب لفظ آخر کتنی اچھی سواری ہے۔ نبی کا سردار مسکرا کے فرماتے ہیں اپنے خطاب کنجوس نہ کر، ایک کیوں نہیں آتا نعمت راکب ہے کہ جا میرے شیعہ سنی بھائیوں، ریسرچ کرو، تاریخ اسلام کی فرق گردانی کرو، پھر ترازو عدل کے طور پہ پتا کرو حسین کون ہے۔ جو ہے میرے بھائیوں، مگر کچھ محدود ذہنیت میں مستاق، کچھ بخیل شیعہ سنی دی بات نہیں، سنی ساڑھے بھائی، میرا اپنا مشاہدہ ہے، میں پورے پاکستان مذہب حقہ دی وکالت کرنا، سنی بھائی ماتم نہیں کر دے، ماتمیاں نو پانی پلے دے، شیعہ سنی ہی تو ایسے مذہب ہیں جنہاں نال اسلام دی بنیاداں مضبوط ہیں۔ شیعہ سنی دا ہی احسان ہے کہ اسلام اجے نا واقف اسلام دے ہتھوں یرغمال نہیں ہوا، مگر کچھ ایسے ہیں جنہاں دے زمین دولت دے نشے نے بے حس ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو۔
دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ محدود شہریت کے لوگ، تنگ دل لوگ اجے چل محرم کا نہیں جڑتا، درخواست ساری گلی چ جلوس نہ گزرے، کیوں؟ اس گلی چ مسجد ہے، اسی نماز پڑھنے، ساری نماز فاصل ہوتی ہے، اور 2% دے نمازی پہلے پتا کر نماز کیا اور حسین کیا ہے۔ حسین امام ہے، امامت اصول دین ہے، نماز فروغ دین ہے، ضروری قضا بھی ہے۔ گناہ معاف کرنا نماز کا ٹائم ہے، اگر ایک آدمی نے اس ٹائم نماز نہیں پڑھی، شریعت نے اس میں دائرہ اسلام تو خارج نہیں کیتا، شریعت نے آخیا وہ کل پڑھ لے، جس کل نہیں پڑھی وہ پرسوں پڑھ لے، یعنی قضا بھی ادا ہے نا، کس بھی فروغ بھی، پھر فروغ اصول کا اتنا فرق ہے کہ فروغی قضا بھی ہو سکتی ہے، قضا بھی ادا بھی ہو سکتی ہے، اور اصول کا اتنا فرق ہے کہ حق دے ایمان تو منہ پھیریا نہیں لہر خراب ہوئی۔ اگر نام حسین سنن نال نماز باطل ہوتی ہے، میرے دوستو ایک دفعہ سبحان ربی العلیٰ بحمدہ واجب ہے، دوسری دفعہ سنت ہے، تیسری دفعہ مستحب ہے، چوتھی دفعہ بھی مجبوری تو مستحب ہے، جماعت ہو رہی ہے، کسی نمازی نال ملا ہوا ہے، پنجویں دفعہ بھی مستحب ہے، لیکن اس تو اگے شریعت نہیں۔ مینوں رب کعبہ دی قسم، برادران اسلام کی کتاب تفسیر مدنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352، نبی اگر سلطان کا سر سعود ہے، حسین بالکل چھوٹے تھے بچے، حسین کھیل رہے، نبی جماعت کرا رہے، حسین کھیلتے کھیلتے ایک نئی کھیل بنا ہوا ہے، پشت رسول پہ سوار ہوتا، پشت رسول پہ حسین سوار ہوتا، ایک لفظ نہ تھا، نبی بھی نماز ہے، شبیر بھی کھیل ہے، حسین پشت رسول پہ سوار ہو گئے، ایک دفعہ سبحان ربی العلیٰ بحمدہ واجب، دوسری دفعہ سنت، پھر مستحب، چوتھی دفعہ بھی مستحب، پنجویں دفعہ بھی مستحب، اس کو کہ شریعت کوئی نہیں، نبی سر نہیں چک رہا، حسین اتر نہیں ہے، ہوں نا کسی مولوی کا پتر ارک مار کے نکھی رکھ لیتا، مگر نبی سر نہیں چک رہا، کیوں نہیں سر چک رہا؟ حسین اتر نہیں رہا، حسین اتر نہیں رہے، نبی سر نہیں چک رہے۔ شیعہ سنی دوستو، آؤ تم دسا حسین کون ہے؟ نماز رسول بہتاج حسین ہو گئی، نماز رسول بہتاج حسین ہو گئی، نبی سر نہیں چک رہے، کیوں نہیں سر چک رہے؟ نبی کا کوئی تھے مشیت ایک بھی تو خالی نہیں، خالق کا فرمان ہے فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب تو کوئی کام نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اللہ کا آدر نہ ہو۔ پھر سمجھ چاہ گیا، اگر نبی بیٹھتا ہے تو حکم خدا بندی کے تابع ہے، اگر نبی ٹوٹا ہے تو حکم خدا بندی کے تابع ہے، اگر نبی سوتا ہے، اگر نبی جاگتا ہے، اگر نبی ٹوٹا ہے، اگر نبی کسی نال لڑتا ہے، اگر نبی کسی نال صلح کرتا ہے تو حکم خدا بندی کے تابع ہے، اگر کسی نے لے کے بیٹھتا ہے تو حکم خدا بندی کے تابع ہے، اگر کسی نے میدان کو لے کے پھرتا ہے تو حکم خدا بندی کے تابع ہے، اگر کسی نال صلح کرتا ہے حکم خدا بندی کے تابع ہے، کسی نال نکاح کرتا ہے حکم خدا بندی کے تابع ہے، کسی نے طلاق دیتا ہے تو حکم خدا بندی کے تابع ہے، اگر کسی کا بابو پکڑ کے بٹھاتا حکم خدا بندی کا تابع ہے،
مرضی ایک کرو حسین اتر نہیں رہے نبی سر سے بھی جھک نہیں رہے نبی کیوں نہیں سر چک رہا نبی وہی نہیں آ رہی وہی کس نے لے کے آئی ہے جبریل نے لے کے آئی ہے جبریل آ نہیں رہا جبریل آ نہیں رہا نبی سر چک نہیں رہا کیوں نہیں چک رہا حسین اتر نہیں رہا اور فاضل ایک لفظ پوچھتا ہے کتنے گیا واجب کتنے گیا سنت کتنے گیا مستحب پھر سمجھ آ گیا پھر سمجھ آ گیا جتنے واجب ختم ہو گیا سنت ختم ہو گئی مستحب ختم ہو گیا تو حسینیت شروع ہو حسینیت شروع ہو گئی اور میرے دوستو یہ تو نبی ہے پچھلی ہفتہ کی حال ہے پچھلے نمازیوں کا کی پروگرام ہے نبی میرا ہر روز پڑھتا ہے اور یہ صحابی میرے ہر روز پڑھتے ہیں برادران اسلام کی کتاب تاج العروج جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 791 تمامی سمر کے دا کھپاتا 770 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے اور فرماتے اسی اس نماز شامل سی رسول ایک بار پڑھا سبحان ربی العلیٰ بحمدہ اسی نال پڑھا پھر رسول نے پڑھا اسی نال پڑھا پھر پڑھا اسی نال پڑھا جتھوں تک شریعت کی حد سی نبی پڑھتے رہے اسی نال پڑھتے رہے آخر نبی رک گئے میں بڑا پریشان ہوا کہ کیا وجہ ہے نبی رک کیوں گئے سر کیوں نہیں چک رہے میں ہاڑی دیتی سر چکیا میں نے پڑھتے رسول دے حسین نظر میں نے پوچھتے رسول تو حسین نظر آیا میں سر رکھیا میں دور تک نگاہ پڑھی کی دیکھتا پیا سارے صحابی سارے نمازی کبھی سر چک دے کبھی سر رکھ دے اور شیعہ سنی بھائیو کیوں آؤٹ آف سینس ہو گئے اور فاضل لفظ آخر سے مجبور ہے جب صحابی سر چک دے انہوں نے حسین نظر آتا ہے اور اللہ کا سجدہ ختم ہو گیا اللہ کی عبادت ختم ہو گئی حسینیت کا ذکر شروع ہو گیا اور ہر صحابی کی زبان چ ایک لفظ نکلتا ہے اجے حسین بیٹھا ہے اجے حسین نہیں بیٹھا اجے حسین بیٹھا ہے اجے حسین نہیں بیٹھا اور مینوں سمجھ نہیں آتی صحابی حسین حسین کر اولاد لباس باطل ظالم تو کیسا لباس ماشاءاللہ حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین مصطفیٰ حسین مرتضیٰ حسین مجتبیٰ حسین لا الہ حسین دین ہے حسین دیپنا حسین مصطفیٰ حسین بے گناہ حسین بے خطا حسین بے جرم حسین بے کفن حسین بے کفن حسین یا حسین حسین یا حسین بابا سے بلند صلوات عزیز محترم نے فرق وہ ہے جس نے اللہ کی رضا خریدی ہے میں اے ٹو زیڈ کوشش کرتا ہوں میری سپیچ تقریر تو کسی کی جلداری نہ ہوئے اگر چکے تقریر کیسٹ ہو رہی ہے اور میں ذاکر نہیں میں ملت شیعہ دا ایک چھوٹا جا سپاہی ہاں اور ذمہ دار ہاں تقاضا ایمانی تو دلائل اور برہان چ مجبور ہے چوک دی مجلس ہے حسین ہے جس نے اللہ کی رضا خریدی آج تو ہر بندہ رضی اللہ ہے مسلمان آنے عالم نو دو ہی تو لفظ مل گئے ایک شہید دوسرا رضی اللہ جڑا تو روز تو کے آوے وہ بھی شہید ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑا حلوے تے زردے نال مرے وہ بھی شہید جی جڑا مسجد دا تیل چوری کر لے قتل ہو گئے رضی اللہ کا معنی کیا ہے آج شیعہ دی آواز سنو
دھوکے دی منڈی چاہ کے حرام دی موت نہ مرو. لفظ رضی اللہ کا معنی ہے کہ اللہ راضی ہو. اللہ ہر تو راضی نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی ہے کسی تو ہوئے, لیکن رضی اللہ کا معنی ہے. تقریر کیسٹ ہو رہی ہے, جس محترم نو کوئی اعتراض ہوئے میرے بیان کیتے ہوئے دلائل برہان تے کوئی کسی قسم کا شک ہوئے, جدو چاہے جتھے چاہے جیوے چاہے جدے سامنے چاہے, رضی اللہ کا معنی ہے کہ اللہ راضی ہے. اللہ ہر سے راضی نہیں ہوگا. کس پہ ہوتا ہے؟ جڑا اللہ دی رضا خریدے, جڑا اللہ دی اور رب کعبہ دی قسم خدا دے رشتے دے کے زمین دے فرشتہ اجے تک ماں پتہ ہی نہیں چلیا جڑا میری آنکھی چکھ پا کے سوائے دو ترے پترا دے کسے دی رب دی رضا خریدی ہوئی ثابت کرے. ایک اور بات جس موت کا بستر پہ سو کے جس موت کے بستر پہ سو کے قرآن لکھوا کے چھڑیا کہ فمن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. دوسری وہ بات جس سرزمین کربلا دی صحرات سرزمین کربلا دی وہ تو سر رکھیا نہیں سر چکیا جب تک کہ خالق نے ڈگری نہیں دینی پا گئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ تو جینا رب کل راضیت مرضیہ. حسین تو میری رضا دا مالک ہے, میں تیری رضا دا مالک ہے. دنیا کیا جانے حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے تو تبدیل چنا لو پانچ مکمل نہیں ہوتے, مباہمی چنا آئے سچے جھوٹے کا خلاصہ نہیں نکلتا. اگر محسوس نہ کرو تھوڑا جہا ٹائم اگر اجازت دینا تو میں تھوڑی جہا ہور پلان ماشاءاللہ ماشاءاللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ٹائم نہیں اتنا کہ میں مدلل اس موضوع پہ دلائل برہان پیش کرا, بس اس طرح آپ نہ خاص خبروں کا خلاصہ. انما یرید اللہ ما سوائے استری اللہ ارادہ کرتا ہے لیذھب عنکم الرجس کہ میں اہل بیت رسول کو رجس نو دور کیتا, نجاست نو دور کیتا ہے, پلیت چیز نو دور کیتا. میرے شیعہ سنی بھائیو, ملک دشمن عناصر دے نال قطن ذہن نہ ملاؤ, قرآن سمجھو اور عظمت اہل بیت رسول دی ریسرچ کرو. قرآن کیا آخر ہے؟ قرآن نہیں آخیا کہ میں اہل بیت تو دور سنیا نو کیتا ہے, سنی بھی اہل بیت کے مرید نہیں آخیا میں اہل بیت تو دور وہابیوں نو کیتا ہے. جتنا انہوں کا نالج ہے اتنا کہ اہل بیت انہوں مل گیا. قرآن نہیں آخیا میں اہل بیت رسول تو دور مرزیوں نو کیتا ہے. جتنی انہوں کی سینس ہے اتنا انہوں نے نصیب اہل بیت مل گیا. قرآن تو کسی مذہب کا نام نہیں لیا, نہ کسی سنی کا نام لیا, نہ کسی وہابی کا نام لیا, نہ کسی دیوبندی کا نام لیا, نہ کسی بریلوی کا نام لیا, نہ کسی اہل حدیث کا نام لیا, نہ چشتی, نہ قادری, نہ سہروردی, نہ نقش بندی, کسی مذہب کا نام نہیں لیا. خالق نے ایک قانون نافذ کیتا ہے, ایک لا نافذ کیتا ہے, ایک اصول نافذ کیتا ہے. لیذھب عنکم الرجس, میں جدو اہل بیت کو دور کیتا رجس نہیں کیتا, نجاست نہیں کیتا, سمجھ جا گیا جو بھی اہل بیت کی دور ہے. جو بھی اہل بیت کی دور ہے, جو بھی اہل بیت کی دور ہے, جتنے دور ہے, جڑا دور ہے, جنہیں دور ہے,
وہ کیا ہے؟ نجاست وہ رجس ہے. رجس تے آل محمد دا چھوڑ ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قرآن ثابت کیتا اہل بیت تو دور رجس ہے. کوئی ایڈا خلاف نہیں ہے. سورہ احزاب پڑھو. رے جیم سین یہ کیا ہے؟ یہ رجس ہے. اہل بیت رسول تو دور رجس دور کیتا اور منسلک طہارت ہے. رجس دور ہے طہارت منسلک ہے. طہارت تو اے الف رے وہ طہارت ہے. رجس ہے یہ طہارت ہے. سمجھ آ گیا جڑا قریب ہے پاک ہے جڑا دور ہے پلیت ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے پاک ہے جس طرح پاک ہونے کا حق ہے. کچھ کم سینس و نالج کے مستاق عقل کامل دے بھگوڑے سارا بجے بدر بن فوزار بن بدر بجے بدار بن فضا کا مضمون پر گردانہ دے نٹھے ملواڑے. ترجمہ کیا کر دیں؟ ترجمہ کیا کر دیں گی؟ اہل بیت نو ایویں پاک کیتا جس طرح پاک کرن دا حق ہے. اور میرے نادان دوست پاک اس نو کریدا ہے جڑا پہلے پلیت ہوتا ہے. جڑا پہلے پلیت ہوتا ہے. جڑا پہلے پلیت ہوتا ہے. کوئی بھی جمیا کوئی بھی جمیا جس دور چ جمیا جڑا بھی جمیا جتھے جمیا جیدا جمیا جیوے جمیا نہیں سمجھ آ رہی. جیڑا بھی جمیا جیڑا بھی قبلہ جمیا جتھے جمیا جیدا جمیا جیوے جمیا جس ماحول چ جمیا جس ماحول چ جمیا جس جگہ سے جمیا وہ پہلے پلیت سی. اس نے غسل دیتا گیا پھر وہ پاک ہوا. وہ مسلمان نہیں سی. اس نے کالی چاہان دیتی گئی. وہ پھر مسلمان کا پتر بن گیا. وہ مسلمان بن گیا. سمجھ چاہ گیا جڑا پلیت ہوتا ہے وہ پہلے آپ بھی پلیت وہ بھی ماں بھی پلیت وہ جگہ بھی پلیت وہ غسل دیتا گیا. وہ کالی چاہان دیتی گئی. پھر مسلمان کا پتر بنیا. مینو رب کعبہ دی قسم خدا دے رشت لے کے زمین پہ فرشت تک دنیا دے علماء فاضل کا چیلنج ہے. مینو پکی روٹی تو لے کے مسلم بخاری تک اجے تک کو ماں ملوانا ہی نہیں چلیا جڑا مینو ثابت کرے علی تو لے کے ماضی تک کے غسل دیتا کتاب ثابت کرو. حلیم بلائے کے نابی تک کے لیے غسل دیتا گیا. کسے کا بھی چاہت دیتی گئی ہے. پھر سمجھ آ گیا جڑا لوٹے لال پاک ہے وہ کل مولوی 100 روپیہ لے کے بھاگ دے وہ اور سیدھا سندھی سال میں جگہ تطہیر تمام کرے میں وقت ملحوظ رکھتے ہیں. بس زیادہ طوالت نہیں کرتا. ایک دو چیزاں بیان کرنا اپنا فرض منصب اور آن دا مقصد سمجھ. شیعہ اور سنی بھائی ماشاءاللہ کوئی فرق نہیں. میں فیصل آباد دھوبی گھاٹ مرکز محرم پڑھنا حد نگاہ تک مجمع ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء سبیلا لاؤ اور ماتمیہ دی عزت کر دیں. شیعہ سنی ہی دو ایسے مذہب ہیں جنہاں نال اسلام دی بقا ہے. توجہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے شیعہ اور سنی دے لباس ساڈے چاہ گئے اور سانو آپس لڑایا اختلاف پیدا کیتا نفرت دلائی. سٹیپ کیا مین پوائنٹ کیا انہوں کا داغ کس چور دروازے تو لگا کہ شیعہ صحابہ نو نہیں منتے. تقریر کیسٹ ہو رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے فاضل بول رہے جڑے لوگ یہ آخر کہ شیعہ صحابہ نو نہیں منتے
اگر تسی شیعہ سنی دونوں میرے بھائی آج اس چوک عہد کرو کہ اسی آپس نہیں پھٹنا، اسی ایک دوسرے تو جدا نہیں ہونا، تو پھر فاضل اس چوک اعلان کر رہا ہے تو شیعہ شیعہ ہی نہیں جڑا مل کر اصحاب الرسول وہ شیعہ ہی نہیں، وہ خارج اسلام ہے، وہ خارجی ہے، بےدین ہے، جڑا مل کر اصحاب الرسول ہے۔ وہ آؤٹ آف سینس شیعہ سنی صحابہ دے اتنے ہوا اسی اس بندے بھی پیرا بھی خاک برابر نہیں بھگت صاحب دا حبشی کے دو صحابہ کہ یہ صحاب جب تک اذان نہ دے صبح چلو نہیں ہوتا کہ یہ صحاب جنہیں 4 سال بخاری دیں گے تینوں کے ساتھ ایسی منکر صحابہ ہاں اسی غلام ہاں تابعدار ہاں فرما بردار ہاں صحابہ دے نوکر ہاں وہ نبی دے صحابہ تو منکر شیعہ آج میرے نال عہد کرو اتنے وعدہ کرو اس چوک کہ لڑنا نہیں، ایک دوسرے نال پھٹنا نہیں، کسی اور دے ہتھے چلنا نہیں۔ بات تو دو ہی ہے میرے برادر، ایک ہے اہل بیت، ایک ہے اصحاب، ایک اصحاب رسول، ایک اہل بیت رسول۔ انہیں گانے نا اہل بیت اور اصحاب لیاؤ سین کرا لو، تقریر ویڈیو ہو رہی، ہائی کورٹ بیان بنا لو، مسجد ہور چلنا، مسجد کے سینٹر محراب کھڑو کے شرط قرآن چک کے لکھ دینا تو شیعہ شیعہ ہی نہیں، جڑا دشمن صحاب رسول ہے، جڑا منکر صحاب رسول ہے۔ میرے کو بھی لکھا ہے، تھی بھی لکھ دو، دو ہی باتیں کرنی ہیں، اہل بیت دے بھی اسی غلام، اصحابہ دے بھی غلام۔ ہائی کورٹ میں بھی بیان دیتا، مل کے بھی گلیاں چ بولو، بازاراں چ آکھو، سپیکراں تے آکھو، جڑا اہل بیت دا دشمن او دے تے بھی لعنت، جڑا صحابہ دا دشمن او دے تے جڑا اہل بیت دا دشمن وہ بھی لعنتی، جڑا صحابہ دا منکر جو ہے میرے بھائیو۔ لیکن تھوڑا جا نظر عمیق نال تحقیق نال ٹھنڈی بوتل پوچھی، ٹھنڈے دل نال سوچ، یہ لفظ جڑا ہے نا جی سارے ایک کو جہاں یہ غلط بات، ساڈا مطلب جہلا دا مطلب نہیں، تسی سارے ایک کو جی، تسی تو میں ایک کو جی، جی تسی تو میں ایک کو جی ہوندے، تسی اتھے کیوں کھڑوندے، میں اتھے کیوں کھڑوندے؟ جس محفل چ سارے ایک ہو جائیں، اے ساری شریف انتظامیہ، انہوں دیا وردیاں، انہوں دا علم ہو، انہوں دا فن ہو، تھوڑا ہو، وہ تسی ایک ہو جائیں، مولوی تو تسی ایک ہو جائیں، تھوڑے ہاتھیاں انگلاں ایک ہو جائیں نہیں، اے دیکھو نا، معاف کرنا، میرے ہاتھیاں 5 انگلاں، تھوڑیاں بھی اسی طرح، میں مجھ بند کر لیے جی، کسی نے کوئی اعتراض ہوا جی، اے 5 انگلاں میں اول تھلے کرنا کوئی اعتراض، اے کرا اعتراض، اے کرا اعتراض، اے کرا اعتراض، جس طرح رہے ہے نا اعتراض 5 انگلیاں ایک ہو جائیں۔ اور بابا قرآن آخ رہا ہے کہ لا یستوی اعمی والبصیر، اللہ اور دیکھنے والا برابر نہیں، والعصی والغرور، روپ اور سایہ برابر نہیں، ان کا رسول فضلنا بعضهم مراتب، نبی سارے برابر نہیں، قرآن کے تارے برابر نہیں، اسمان کے تارے برابر نہیں۔ فتح مکہ دے بعد، فتح مکہ دے بعد جب مکہ فتح ہوا نا،
رسول پاک نے سارے صحابہ نو کٹھے کر کے بھائی بھائی بنایا، سیدھا اخوت بنایا تاکہ آپس وچ اختلاف نہ کرن، ایک دوسرے نال حسد نہ کرن، مل جل کے اسلام دی ترقی واسطے سارے کوشش کرن، سارے محنت کرن۔ نبی نے ہر ایک نو بھائی بھائی بنایا، جیسا زمین ہے، جیسا خمیر ہے، جیسی سوچ ہے، جیسی فکر ہے، جیسا بہت ہے، جیسا ادراک ہے، جیسا ایمان ہے، جیسی شان ہے، جیسی آن ہے، جیسا حضور ہے، جیسی تاثیر ہے۔ نبی نے ہر ایک بھائی بھائی بنایا، اپن نشانی کا بھائی بنایا، سارے سنوی نے شان کا بھائی بنایا، طرح زبیر نہ ملا، ابو جہل مقدار نہ ملا، سلیمان عمار نہ ملا، جب سارے نے بنا دیتا رب کعبہ دی قسم علی پٹ کر کے کھڑے ہوئے، دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ تجھے ہر ایک بھائی بھائی بنایا، میرا تجھے کوئی بھائی نہیں بنایا۔ نبی آدھا سلطان دیکھ کے فرمایا سو رہا تو تاج آراد میں تے محمد نے کوئی اپنا بنایا۔ جو ہمارے حل سارا جو ہی نہ سنو نا پھر بھی صدر ماشاءاللہ برادران اسلام کی کتاب ریاض النظرہ فی مناقب اشرف مبشرات التم صفحہ نمبر 114 پہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی پوچھا صحابہ دا مقام کیا ہے، صحابہ دا شان کیا ہے، صحابہ دا درجات کیا ہے، صحابہ دی منزل کیا ہے۔ وہ دیکھ کے فرمانے پہلا مرتبہ خلیفہ اول ہے، دوسرا ثانی ہے، تیسرا ثالث ہے، جب 3 رتبے پار کر چکا پوچھنے والے آخیا چوتھا علی دا نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے عبداللہ دیکھ کے فرمانے وہ پاگل تو صحابہ دے رتبے پوچھے، علی صحاب نہیں، علی اہل ہے۔ میں جننے بھی مسئلے کرانا کئی بندے دے دیر چھجے تبخیر ہوئے گی جی یہ شیعہ دا مولوی ایسا بڑا چنگا ہے نہیں سمجھے سن دے تو بڑا کوڑا سی ایک بڑا میٹھا غیر ہے بڑا ہے، لیکن باقی ساری گلاں شیعہ دیا چنگیاں اے جڑا پٹ پٹاکا ہے نا یہ نہیں تھی، شہید تا زندہ ہے، زندہ نو رونا نہیں چاہیے، زندہ نو پٹنا نہیں چاہیے کہ توں کھرا کٹ لیا نہیں چاہیے، سانو نہیں لگتا۔ قرآن پاک اٹھاؤ ایتھو کسی دکان تو نواں لے لو، ایت نہ ہوئے میرے گولی مارو میرا خون مارو، مسیح تک کھولو وچوں ایت نکل جائے میں مجرم، گھر میں جا کے پڑھو جو کام ہیٹھا ہوتا ہوئے قرآن اگے رکھ کے مینوں پلوٹا کرو، 6واں پارا جتوں شروع ہوتا ہے اللہ فرماتا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ فرماتا مانو لوگوں کو پسند نہیں کرتا جڑے چیخو پکار کر کے رہندے مگر الا من ظلم جتھے مظلوم ہوئے میری اجازت ہے۔ جی اسی روڑ ثابت کرنے پھر کسی شتر مرغ دا پتر کہنا پٹنا کتنے کسی بندے پوچھا نا شتر مرغ کے جاننا ہے اس کے جاننا ہے آخر وہ کی دندا ہے بچے کی انڈے اس کے مرغ ظاہر ہے انڈے ہی ہون گے آخر قد نہیں ویکھیا آخر بچے ہون گے جی مرغ آئے تو انڈے جی قد ویکھو تو بچے جی روڑ ثابت کرنے آپ جی پٹنا کتنے لکھا ہے آ میں ماشاءاللہ کینوں پٹاوا ماشاءاللہ ٹیپ ہو رہی ہے تقریب کیسٹ ہو رہی ہے میں بنفس نفیس کو ہو گیا ویڈیو بن رہی ہے کتاب بنا الفدا والنہایا جلد تو سانو آگے جی پٹن والے جہنم وچ جا رہے امام صاحب شہید سی انہاں شہید دا ماتم کیتا اے جہنم وچ ٹر گئے جی امام حسین دا ماتم کیتا او میرے دوست اگر حسین دا ماتم اسی کیتا کہ سانو تو جہنم دی ٹکٹ دینا کہ جنہاں رسول دا کیتا وہ تو پھر ساڈے جہنمیاں دے چیئرمین ہوئے
دیکھو میرے بھائیوں میری پوری تقریر اے ٹو زیڈ شیعہ سنی دی مشترکہ اے ہونے مولانا فرما رہے سن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو رسول سندا ہے تو سلام دین دے جو رسول حاضر ناظر ہی نہیں ہے یہ عقیدہ تو اس کمپنی کا ہے نا شیعہ سنی کا تو ایمان ایک ہی ہے نا میرے بھائیو جی اگر حسین زندہ تو رسول کا فرمان حسین منی وانا من الحسین حسین میرے چوں میں حسین چوں جے حسین زندہ ہے رسول زندہ ہے جے حسین تے ماتمی جانے جہنم تو یقینا رسول تے بھی جانے کتاب کا نام البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 252 ورقے دا سجا پاسا 21 سطر ام المسلمین تیری میری ساجی امی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ جب رسول دنیا تو ترے حضور دا سر میری جھولی سی میں کلی نہیں سی رسول تکلیف ہوئی سرکار دے آخری وقت سی مدینے دیا عورتاں پڑوسنا گوانڈنا ساریاں میرے کول اسی ساریاں بیٹھیاں رسول دا سر جھولی چ مینوں کو تھوڑا جہا کھٹکیا کہ حضور دی حرکت نہیں کر رہے رسول بول نہیں رہے رسول ہل نہیں رہے مائی آتی میں اتنی پریشان ہوئی میں 3 باری ہلایا حضور نہیں ہلے 3 باری ہلایا رسول نہیں بولے مینو یقین ہو گیا کہ نبی پاگے میں حرکت دے گئے بی بی آتی رسول دی جدائی محبت رسول میں نے مجبور کیتا میں سر چوری چکڑ کے سر تے بھی پیٹی رانا تے بھی پیٹی جب میں پیٹی مینو دیکھ کے ساری محلے دیا عورتیں میری میرے کول سن وہ بھی اٹھ کے پیٹن لگ گئی اور خدا دا نام لے مسلمان اللہ دے غضب تو ڈر پیٹ تو ہمیں نہ پیٹ ایک کبھی نہ آخی پیٹن والے جہنم میں جانا نہیں تو سارے ایکو لائن سے جانا کسی بی بی نو طلاق ملی کسی مائی نو طلاق ملی سر تے پیٹ کے رسول تے گٹے پیو دا گریا اگر تھی نو طلاق ملے پٹنا جائز اکھے جی وہ ایمرجنسی مسئلہ سے کتاب کا نام مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 335 ورقے دا سجا پاسا 6 سطر امیر حمزہ جنگ حدیث شہید نبی دے چاچا جنگ حدیث شہید نبی فرمایا میرا چاچا پتھر دی نال بلا جرم و خطا شہید ہوا ہے تھوڑی عورت سر میں وال کھول کے ماتم کروں محمد کی شفاعت کا شامل ہو مین پوائنٹ ہے میرے ٹائم نہیں اتنا ورنہ میں تینوں صبح دا سورج طلوع کر کے سلال اور بخانے دسا جی اسی روڑ ثابت کرنے کہنے جی پٹنا کتنے جی پھرنا ثابت کرنے پھر جی چھڑیاں کتنے وہ جی چھڑیاں مار دل خون کر دل خودکشی قرآن آتا جڑا مسلمان نو قتل کرے وہ دی سزا جہنم میرے خیال مولوی نے آج پرتا نہیں لئی نہ مسیطہ دا حیا نہ بارگاہ دا لحاظ نہ کسی افیسر دی عظمت جہاں دل چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے نہ جانے کی اس ملک نو کسی بد نظر دی نظر لگ گئی ہے دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اگر چھڑیاں مارنا حرام ہے مسلمان نو قتل کرے قرآن اس کی سزا جہنم لکھتا ہے حضرت ابراہیم نبی ہے پیغمبر رسول اپنے پتر کے گال پہ چھری رکھی بیٹھا ہے ہاتھ بھی اپنا بیٹا بھی اپنا چھری بھی اپنی لاؤ فتوا اے شکر کر چلی نہیں لیکن پیچھے بیٹھا مانگی تھی اجے 2 مہینے قربانی پیچھے ہونی سی سلاح شروع ہے مانا نا کہڑے سپر پہ ہاتھ رکھنا جی انہیں اگے پتہ کی آخنا ہے یار تینوں کو سارے گھر کی فل ہے تو مزاق کرنا ہے اللہ کے 2 ہی دیتے پتر ایک نو کینسر ہے 2 نو شوگر ہے بیماری والا لگتا ہی نہیں
نبی بیٹے کے گل سے چھری رکھی بیٹھا ہے، ہاتھ بھی اپنا چھری بھی اپنی، چلاؤں بھی آپ پہ ہے، شریعت روک رہی ہے۔ بکرے چھترے دھوبے دفاع کرنے شریعت ہے، پتر کے کام پہ چھری رکھنا شریعت نہیں، سالم میں محبت ہے، پھر سمجھ جائے شریعت کی رسم ہو رہا ہے، محبت کا تقاضا ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف، زنان مصر نے مصر دیا عورتاں، یوسف نبی نو دیکھا کرتے محبت ہی چاہ کے چھریاں نال انگلیاں کٹ لیا۔ قرآن ہے، اردو ڈائجسٹ نہیں ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ، قرآن ہے۔ ہاتھ بھی اپنا، چھری بھی اپنی، پتر بھی اپنا، چلودیا بھی آپ بھی ہے۔ ابراہیم نے پتر کے گال سے چھری رکھی، اے یوسف نو دیکھ کے نبی نو دیکھ کے اپنی انگلیاں آپ کٹ لیا، ہاتھ بھی اپنے، چھریاں بھی اپنی، چلودیاں بھی آپ کاٹدیاں بھی آپ کی، شریعت روک رہی ہے۔ خود کسی محبت مجبور کر رہی ہے، نبی کی محبت ہے، جنت ہے۔ چھریاں بھی آپ لیا، ہاتھ بھی آپ نے، چلودیاں بھی آپ لیا، پھر سمجھتا ہے شریعت اور ہے محبت۔ اور بابا خواجہ ریس کرنی میں نبی نے روکا نہیں۔ اتنا پتہ لگا جی جنگ کے دند شہید ہوا، پتھر لے کے بتی کے بتی دند توڑو، ہاتھ بھی اپنا، پتھر بھی اپنا، دند بھی اپنے، خون بھی اپنا۔ کتنے شریعت آخری ہے خون کڈو، پھر سمجھ چاہے شریعت روک رہی ہے، محبت مجبور کر رہی ہے۔ تو نہ رو، تو نہ پٹ، تیرا لگا کچھ دے، سانو روڑ دے، سانو چٹن دے، ساڈا بچیا کچھ دے، تو نہ پٹ، تیرے تختہ سے بہ کے ٹر گئے، سانو روڑ دے، جنہوں نے لاش تک گھوڑے دوڑ دے۔ آفرین، الحمدللہ، اسی کدی ماتم نہ کر دے، کدی نہ روندے پھر دے۔ جی روڑ والے ویکھے سید الساجدین، تیرا چوتھا امام، کدی 22 سال کا ضعیف ہی ہوئے، سجاد رات روندا گیا۔ اگر پٹنا حرام سے ماتم گناہ سی، اور شریعت کا ٹھیکیدار حسین دی حسین بھائی، زہرا دی زہرا ہوتی، علی دی علی ہوتی، لوگا تو باغی کر کے مارے ہے نا، کہ زینب دی محنت ہے، جیسا کیا باغی نہیں نازی مارے ہے۔ اگر پٹنا حرام سی، بی بی زینب نے ویر دی لاش سے ماتم کیتا کیوں؟ ریاض الاحزان، تاریخ کامل، تاریخ تبریز، ریاض القدس، مکتب یہ کتابہ 60 کتابہ کا حوالہ دے سکتا کہ جب لاش حسین سے زہرا جائیاں آئی ہیں، میں تو آپ کیا تھی سن لیا کہ بیبیاں آئی ہیں، پوچھو تا سوال کر کے فاضل الوی کیوں آئی ہیں، دسا کیوں آئی ہیں؟ بیبی آدھی ہے میں ویر دی لاش کو لوئی میں گزری ہے جی میں لگتا ہی کچھ گا، تین گزری ہے جی میں کوئی مسافر گزری بھائی پوچھتا ہے آزاد ہم میں تھوڑے نامے کی اضافہ کرنا، تو میرا عزیز ہے، برخوردار ہے، جس ویلے پہلی دفعہ آئی ہے اس ویلے آزاد آ میرا دیکھو، جب پہلی دفعہ شدید آئی ہے اس ویلے آزاد آ، اس ویلے آزاد آ کی آئی، ٹوٹی ہوئی ہے برچیاں، ٹوٹے ہوئی تیر، پتھر کے تلے حسین کی لاش ہے، سارے مقتل پوری نظر نہیں آیا، جس ویلے اس مقام پہ پہنچی نا تو ویر دی کپی ہوئی انگل نظر آئی ہے، اس ویلے تڑپ کے دی کلثوم بہن اجڑ گیا، یہ روح حسین تین کام کیتے بی بی نے آ کے سہنا نے سمنا وہ خود رہنا، پہلے بی بی بہن کیتے دیکھا نا داری پاک خاک روی ہوئی ہے، اکھیے خون جمے ہوئے ہیں، زلفا کربلا دی خاک کھلی ہوئی ہے، اس میں نے آ کے دیکھا دی ہے ویر تو اوے حسین ہے جڑا پروشر ہے خون دا یہ نانے دیا زلفا پکڑ کے مدینے دی گلیاں ٹوٹ رنگ آ رہی ہے،
جبریل تیرا دردی بن کے آتا ہے جہاں ایک بال چپ پیا ماں سارا دیر روٹی رہے پکا دے تلے سمجھ والا تو حسین جب بی بہن کی تے حدود ہوتا پھر بی منہ تے پھٹی ہے سالا جوانی مارو صدقہ جوانی علی اکبر کا میری دعائیں ہیں مولا تیری زندگی خلاص کرے ماتمیوں شالا چپ تئی تھی تسی چھاتیوں تے پھر دیو اور میری معاشر میں قرآن صفات نہ کرے زینب منہ تے پھر دی رہی ہے ہوں تاری بات کا جواب دینے لگا کہ بی بی کیے آئیے ماتم کیتا ہے منہ تے پھٹی ہے نوحہ پڑیا ہے بی بی نوحہ پڑیا یا محمد آہو یا محمد آہو اللہ علیہ اللہ مالک السماء نانا دنیا تیرے تو دروس پڑ دی میرے سید دی لاش کے غیرے قسم سے جس میں نے رویاں پھٹی ہے نا اس میں نے ریاضن خدا سارا لکھتا ہے صاحب کا کل عدو و صدیقا بیبیاں دے ماتم نال سجن بھی روتا ہے دشمن بھی روتا ہے کہڑا دشمن جڑے باہر یہ بستیاں تو سڈے گئے جنہوں نے آخیا اسلام سے باقی کر سیں گے جب پتہ لگا نا اسلام کا باقی ہوئے اسلام کا بہت بڑا نمازی مار ہو گیا اس طریقے کا کعبہ کھا گیا یہ رسول کا فکر کر رہ گیا اس میں نے سپاہیوں نے انہیں فوجیوں نے پکڑیاں لہا کے چھٹیاں انہیں آخیا خدا لعنت کرے یزید سے یہ سانو بھوکے تے رکھا ہے سانو کیا پتا ہے کہ سہارا جائیاں پہ جلے ساری فوج بھاگی ہونے لگی لوگ مترفع ہونے لگے یزید تو لعنت پانے لگے یزید تو نفرت کرنے لگے کہ سانو تو اس میں آخیا اسلام سے بھاگی نہ جائیں یہ تو رسول کا پتر مارا گیا یہ تو زہرا بھی پیا پہ روزیاں یہ تو محمد بھی نوا پیا پہ روزیاں جلے فوج بھاگی ہونے لگی نا اس ویلے عمر بن سعد شمر لگا ہوں کی کرا فوج جواب بھی دیں گی بغیر کہتا کچھ نہ کر زینب کا ماتم پھٹ کر اور شیطان کیوں نہ مر جانا ہے نفس نہ کھا زینب کا ماتم پھٹ کر میں قبلہ کی میں پڑا اس ویلے شمر کا زیادہ لے کے آیا شاید میں تینوں نہیں سمجھا سکیا شاید میں تینوں نہیں بچ سکیا میں لکھ میری میں لکھ میری اس ویلے شمر کا زیادہ لے کے آیا نہیں میں بچ سکتا نہیں بچ سکتا ایک لاکھ دسنا حوصلے نال صبر نال ایک لاکھ دسنا کہ بی بی نو کیویں ہٹایا گیا بی بی کیویں ہٹی ہے جدو قید نبھا کے قبلہ سال کی قید نبھا کے بی بی آئی ہے نا مدینے چ بی بی مدینے چ آئی نا سیدھی نانے کے روزے پہ آئی ہے نانے کے روزے پہ آ کے سلام کیتا ہے پھرکے دے وچوں ایک چھوٹا جہا کرتا کڈیا کٹ کے محمد کی قبر پہ رکھا ہے جب محمد کی قبر پہ رکھا نا رسول کی قبر ہل گئی رسول کی قبر ہل گئی میرے پاس دیکھو یہ بے تحاشا پگڑی میرے پاس رکھو رسول کی قبر جب ہلی ہے نا اس ویلے بی بی زینب دیکھ کے آتی پھسنا کرتا ویسے کر دیا حوصلہ کرتا ویس کے کم کیا حوصلہ جوان حوصلہ کرتا ویس کے کم کیا تیرا روزہ کرتا ویس کے بھول گیا اس ویلے دل کا ماحول لوگ تیرے زیادتی آئے ہاتھ